وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ کی اسلام آباد میں ملاقات، وزارت سے متعلقہ اہم امور پر مشاورت، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر جنوبی وزیرستان میں کارروائی، فائرنگ کے بعد 2 دہشت گرد ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری، مقامی افراد کی علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ISPR۔ القادر ٹرسٹ برطانیہ سے ملنے والی رقم بحریہ ٹاؤن کو دینے کے عوض بنایا گیا۔ ٹرسٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان، اہلیہ بشرا بی بی اور فرح کا نام شامل ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کو غلط فہمی ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جا رہا ہے۔ برطانیہ کو معلوم ہوتا کہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی تو وہ جاری ہی نہ کرتے۔ دنیا بھر میں اتنے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی مثال نہیں ملتی۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہوگی۔ معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان کی یو ٹرن لینے کی بہت بھیانک تاریخ ہے۔ پہلے ایبسولیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا اور اب امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ 9 مئی کو PTI کی شرپسندی کا مقصد ریاست کو کمزور کرنا تھا۔ خواتین کے حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں جن کے جلسوں میں خواتین سے بد اخلاقی معمول ہے۔ وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف 25 لوگوں کی ہلاکت کا بے بنیاد الزام نہ لگائے، اگر اس میں حقیقت ہے تو ان لوگوں کے نام فراہم کرے۔ جیلوں میں کسی پر بھی تشدد نہیں کیا گیا، ہم لوگ بھی ماؤں بہنوں والے ہیں، جیسے الزامات لگائے گئے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ گرفتار شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سگریٹ نوشی کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے خوراک اگائیے، تمباکو نہیں۔ تمباکو کی افزائش ہماری صحت، کسانوں کی صحت اور سیارے کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور عالمی غذائی بحران میں حصہ ڈالتی ہے۔ ماہرین کی رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امور کشمیر و گلگت بلتستان کے قمر زمان قاہرہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت سے متعلقہ اہم امور پر مشاورت کے علاوہ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مقامی آبادی نے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہا اور پاک فوج کے لیے اپنی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں اور بینچ پر اعتراضات کی آئندہ ہفتے سماعت کریں گے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ ججز پر اعتراضات بینچ کے روبرو اٹھائے جاتے ہیں۔ رجسٹرار آفس ججز پر اعتراضات کے حوالے سے درخواستیں وصول نہیں کرتا، اسی لیے رجسٹرار آفس نے درخواستیں واپس کی۔ ممکن ہے کچھ درخواستوں میں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن نے بطور فریق مقدمے میں جواب کراتے ہوئے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ چیف جسٹس اور ججز آئین کے مطابق اپنے حلف اور ضابطہ اخلاق کے پابند ہیں۔ نئے قانون کے بعد بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہے۔ انکوائری کمیشن آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر چکا ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی خوش دامن اور بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز موجود ہیں، اس لیے مناسب نہیں کہ موجودہ بینچ معاملے کی سماعت جاری رکھے۔
کمیشن نے مزید کہا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد وہ کمیشن کی تشکیل کے خلاف مفاد عامہ کے تحت عدالت سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی اسلامی اقدار پر عمل کرنے میں مضمر ہے، انصاف پر مبنی فیصلوں سے قومیں ترقی کرتی ہیں، ضروری ہے کہ افو اور درگزر سے کام لیا جائے اور جلد فیصلے کیے جائیں۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں عوامی خدمات کے تحفظ اور بہتر طرز حکمرانی میں محتسب کے کردار کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کی تفصیل جانیں گے۔ آغا مسعود خالد کی اس رپورٹ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ انصاف کی جلد فراہمی معاشرے میں تناؤ اور عدم برداشت کو کم کرنے میں اہمیت کی حامل ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ انصاف قوموں کی ترقی کی بنیادی سیڑھی ہے، اس پر عمل درآمد یقینی بنا کر اعلیٰ اقدار کا تسلسل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ انصاف ہی وہ چیز ہے جس نے اسلامی ریاست کو وہ ترقی کی دی کہ دنیا کے اندر سب کو یقین تھا کہ عدالت میں اگر چلے گئے تو انصاف ہوگا۔ اسلامی اقدار کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلنا چاہے تو اس کو کوئی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کی ترقی اور اس قوم کی خوشحالی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز ہے درگزر۔ معاشرے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اگر آپ جلدی فیصلہ نہ کریں۔ اپنے محتسبین سے گزارش کرتا ہوں کہ اچھے فیصلوں کی خبر ریلیز کیا کرو۔ تقریب سے خطاب میں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے کہا کہ محتسب کا ادارہ عوام کی داد رسی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ شکایات کے ازالے کے لیے محتسبین تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا کہ انسانی حقوق کی پاسداری اور فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سال 2022 کے دوران 1,64,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے بیشتر کے فیصلے کر کے عوام کو ریلیف پہنچایا گیا۔ انسداد حراسیت کی وفاقی محتسب ڈاکٹر فوزیہ وقار نے کہا کہ ان کا ادارہ عوام کو شکایات کے ازالے کی ضمن میں شفافیت، احتساب اور شمولیت کے حوالے سے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قوانین میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی محتسب بلوچستان نذر محمد بلوچ نے کہا کہ عوام کو اپنے حقوق کے حصول اور محتسبین تک اپنی شکایات پہنچانے کے لیے معاشرے میں شعور اور آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفد نے وزیر خزانہ کو آنے والے بجٹ کے حوالے سے سفارشات پیش کی۔ وزیر خزانہ نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سفارشات کو سراہا اور یقین دلایا کہ سفارشات پر غور کیا جائے گا۔ جناظرین، 9 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اگلے مالی سال 2023-2024 کا۔ اس بجٹ سے بہت ساری توقعات ہیں۔ حکومتی اراکین کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، وزیر خزانہ کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اس میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا جائے۔ اب اس بجٹ سے کیا توقعات ہیں، کیا توقعات پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ان ریالٹی پوری ہو سکتی ہیں، کس طرح کی توقعات رکھی جانی چاہیے، موجودہ حالات میں کیا سب سے بہترین بجٹ ہو سکتا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ نامور ماہر معیشت توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم توصیف زمان صاحب۔ جناب السلام علیکم سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں جوائن کرنے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ سر، بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، لانگ اویٹڈ اور بڑا اس کا انتظار ہے اس بجٹ کا کہ یہ بجٹ پیش ہو، اور بہت ساری توقعات لوگوں نے باندھی ہیں، ہر سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ بہتر ہوگا، بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ سر، کیا توقع پریکٹیکلی رکھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ موجودہ حالات میں کس طرح بہتر سے بہتر بجٹ حکومتی سائیڈ سے عوام کے ریلیف کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ جناب، بیسیکلی ہم جس فیز پہ پہنچ چکے ہیں جی، وہاں پہ کاسمیٹک سے زیادہ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے۔ جب تک اسٹرکچرل چینجز ان پلیس نہیں آئیں گی تو ہمارے ہسٹوریکل جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہونے لگے۔ صحیح۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اگر ہم آج بھی جو ہمارے بیرومیٹرز ڈیولپ ہو چکے ہیں، وہ یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن کر دے گا تو ہماری فلاح ہو جائے گی۔ چائنا جو ہم نے قرضہ واپس کرنا تھا، اگر وہ رول اوور کر دیتا ہے تو یہ ہماری سکسس کی ایک سمبل بن گیا، یا یہ کہ ہم نے جو ہمارے دوست ممالک ہمیں دوبارہ قرضہ دے دیں تو یہ ہمارے مائل سٹونز ڈیولپ ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکسس کی علامت ہے، سروائیول کی علامت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔
तो प्रॉबली इस वक्त हमको 2 टीम्स डेवलप करनी चाहिए. एक वो जो कि फिजिकल इश्यूज को एड्रेस करे, जिसमें स्टाफ लेवल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो आपके दोस्त ममालिक से ताल्लुकात के मामलात हो गए, रोल ओवर्स के इश्यूज हो गए, कर्जों का जो हमने सूद लिया उसका सूद पे करने के लिए जो मामलात है उन्हें देखें. दूसरी एक इंडिपेंडेंट टीम होनी चाहिए पूरी की पूरी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम करे. इसमें भी 2 हिस्से होने चाहिए, एक वो कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ काम करे, एक जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ काम करे. आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान आज सरवाइव कर रहा है तो वो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से सरवाइव कर रहा है. सही कि वो चीज जो कि फिजिकल मामलात से बहुत दूर है, किसान अपना जो है गंदम पैदा कर रहा है, अपना खा रहा है और अपना निजाम चला रहा है, उसमें हमारी जो है बेशुमार बचत हुई हुई है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से. दूसरा जो हमारी शोमी बदकिस्मती है हमारी कि 95% हमारे जो इकोनॉमी है उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है, लोकल पाकिस्तानियों ने की है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हैं. इसके लिए आज तक BOI में कोई डेस्क नहीं खुल सका कि जो आपका 95% इकोनॉमी को रन कर रहा है, जो डेवलप इकोनॉमिस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है. दूसरा हमारी बहुत ज्यादा फोकस है अगेन कि 2-3 ममालिक वो हमारी मदद कर दें और हमारा IMF और बैनुल-अक़वामी इदारे वो हमें कर्जा दे दें. जितनी को हम नेगोशिएशंस और इनके लिए हम जितनी को शराइत पिछले दिनों में मान चुके हैं अपनी इकोनॉमी को, अपनी आवाम के ऊपर कि जी ये रिक्वायरमेंट है, किसी तरह हमारा मुआहदा हो जाए. अगर यही नेगोशिएशन हम ओवरसीज पाकिस्तानी से कर लें जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उनसे पूछ लें कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं. जो हमारे 100 बड़े पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अगर हम उनकी मिन्नत कर लें तो मेरा ख्याल है IMF से कहीं बहुत ज़्यादा सस्ते में छूट जाएंगे हम लोग. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा तौसीफ साहब, बहैसियत माहिर माशियात आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की, उसको सामने रखते हुए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिन पर अगर फोकस किया जाए बजट में तो मजीद बेहतरी की जानिब हम बढ़ा सकते हैं अपनी मईशत को? और दूसरा ये भी जानना चाहूँगी कि टैक्स नेट का एक बहुत अहम किरदार हमेशा से होता है मईशत के इस्तेहकाम में. टैक्स नेट में इजाफे के लिए क्या इक़दाम मुमकिन तौर पर हो सकते हैं? जो पहली इंडस्ट्री जिसे हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए वो हमारे नौजवान नस्ल है जो कि इस वक्त IT सेक्टर में इंगेज्ड है. यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मुझे एक नौजवान मिला जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के बैज और लोगो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगल हैंडेडली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो लाखों रुपए महीने के अपने लिए अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं. सारी की सारी ये तो IT एक्सपोर्ट जो है इसमें अगेन जितना को हमारा फोकस है कि हम फिजिकल जाके नेगोशिएशन करें, अपनी रेगुलेशन सारी चेंज कर दें, अपनी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे सारा हम जो है गिरवी रख दें. इससे बेहतर नहीं है कि जो हमारे नौजवान काम कर रहे हैं इन्हें फैसिलिटेट कर दें, इनको कोई अकाउंट्स खोलने की सहूलत दे दें, इनको जो है हम लोग डॉलर्स की ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर अकाउंट खोलने की कोई फैसिलिटेशन दे दें. अगर हम इस तरफ आए तो मुझे उम्मीद है कि 5 से 10 अरब डॉलर हम IT के शोबे से हासिल कर सकते हैं. दूसरा जो हमारा बहुत ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर में चीन हमसे 4 गुना ज्यादा फसलें ले रहा है. हम क्यों 4 गुना नहीं ले सकते? इस चीज से हमें सोचना चाहिए, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए. जब यहाँ पे हम डॉलर नहीं छाप सकते लेकिन रुपए तो छाप सकते हैं. जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की उसे पूरी करने के लिए कि एक दफा हम साइकिल में आ जाए 3 महीने में आपकी एग्रीकल्चर की फसल आ जाती है. अगर हम अपने एग्रीकल्चर को ठीक कर लेते हैं. और दूसरा हमें जो ये इमदादी रकूम है इनसे निकलना पड़ेगा. जो फैसिलिटेशन जो हमने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की है, पेंशन की एंड ऑल दैट, इससे बाहर निकल के अगर कोई हेल्दी है तो इसका एक वन ऑफ हुकूमत को अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी कि लॉन्ग टर्म पेंशन के बजाय पेंशन के वक्त जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके वन ऑफ आपने पैसे दे के उन्हें फारिग किया, वो जाएं अपना कारोबार करें, अपने संभालें, अपनी चीजों को देखें. जब हम इस चीज के एक तरफ हमारे पास शदीद बेरोजगारी है उसे हमने पूरा करना है, दूसरी तरफ हमें इनडेफिनेट पेंशन का सिलसिला है जो कि बोझ है हमारे खजाने पे बहुत अहम, उसे लेके देखें. तीसरी चीज हमारे आ जाते डेफिनेटली हर कोई उसकी बात करता है वो कि सरकारी इदारे, यही इदारे थे जिन्होंने परफॉर्म किया था. यही PIA था जिसने 20 मुल्कों की जाके एयरलाइन स्टैब्लिश की थी. यही रेलवे था जिसने सऊदीया में जाके रेलवे जो है बिछाई.
کیا وجہ ہے کہ ہم سارے ادارے ہمارے روٹن ہو گئے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بیرونی ملک سے صحیح. لوگ اچھا توصیف زمان صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اسٹرکچرل چینجز کی اس دفعہ خاص طور پہ ضرورت ہے، ایگریکلچر پر فوکس کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم فوکس کر کے مزید بہتر نتائج لے سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے، اور کچھ بنیادی باتیں جو کہ ہماری معیشت کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہونی چاہیے، ان پر بات کر رہے تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کی. بالکل، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ انتہائی سادہ معاملہ ہے جسے پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. برطانوی ایجنسی اور پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ریاست پاکستان کا پیسہ ایک کمپنی کے واجبات کی ادائیگی کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، ذمہ داروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. عرفان قادر نے کہا کہ متعلقہ کمپنی نے 70 ارب روپے بچانے کے لیے القادر ٹرسٹ کی صورت میں 80 کروڑ روپے کا عطیہ دیا. برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ واپس قومی خزانے میں لا کر عوام کی فلاح کے لیے خرچ کیے جائیں گے. اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ایک باہر کے ملک نے آپ کو دیا، اور آپ کے اپنے لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان سے چھین لیا، اور ان کو بھی دھول جھونک دی کہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور ان کو یہ شو کیا کہ ہم تو یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کو دے رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ تو یہ پیسہ برطانیہ رہتا. یہ جو اتنی مہربانی کی گئی، اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، القادر ٹرسٹ. پاکستان کی تاریخ تو کیا، دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا، اس کی مثال نہیں ملتی. ایک تو ظاہر ہے یہ بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، اور یہ بابا قوم سے زیادہ اہم شخصیت تو ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کور کمانڈر کا گھر ہے، اور کور کمانڈر کا گھر کسی ایک شخصیت کا گھر نہیں ہوتا، یہ اس عہدے کا، اس کے جو اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے. تو فوج کے نقطہ نظر سے اس کی اپنے ادارے کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئیکونک بلڈنگ ہے یہ. تو اس کو یہاں پر دیکھ کے کوئی پاکستانی نارمل ذہنی حالت میں رہ نہیں سکتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی پاکستانی ایسی حرکت کر سکتا ہو کہ اس گھر کو اس طریقے سے بے دردی سے جلانا. اور یہ دیکھنے کے بعد مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، خیر پہلے بھی شک کوئی نہیں تھا، دیکھنے کے بعد تو یقین ہو گیا کہ اس طرح کی کارروائی یکدم نہیں ہو سکتی، اچانک نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ کیا گیا. اتنے بڑے گھر کو، بلڈنگ کو اس طریقے سے جلانا کہ کوئی چیز یہاں پر بچے ہی مت. یہ کوئی نارمل چھوٹی سی آگ سے اس طرح نہیں ہوتا، وہ کیمیکل یوز کیا گیا ہے. ایک جگہ میں نے ٹائر دیکھے ہیں جو یہاں پر جلا کے پھینکے گئے ہیں، اور جس طریقے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، مسجد تک کو نہیں چھوڑا گیا، پیچھے سرونٹ کوارٹرز، مطلب یقین کیا گیا کہ اس پوری بلڈنگ سے کچھ نہ بچے. اور اس طرح کا کام کر کے ہم نے، ان لوگوں نے کیا پیغام دنیا کو دیا وہ ہم سب پہ واضح ہے. یہ کہ صرف پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی صرف بات نہیں ہے، کوئی شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا. اور یہ بھول ہوتی ہے کسی کی بھی، اگر کوئی سوچے کہ ایسی حرکت کر کے کوئی فوج کو خدا نہ خواستہ کمزور کر سکتا ہے. فوج اس طرح کی حرکتوں سے کمزور کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، صرف وہ لوگ نہیں جو کہ یہاں پر آ کے اعلیٰ کار بنے، تمام وہ لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا، جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے راستہ دکھایا، جنہوں نے ان ذہنوں کو پچھلے کافی سالوں سے، خاص طور پر گزشتہ 1 سال سے ان ذہنوں میں زہر بھرا، قوم کو تقسیم کیا، معاشرے کو تقسیم کیا، اداروں کے خلاف نفرت بھری، نوجوانوں کو اس نہج تک لے گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، ان کے خلاف مقدمہ یہیں پر چلنا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آئندہ کبھی ایسا کسی کے ذہن میں آئے بھی مت. یہ ہماری تاریخ کا المناک ترین واقعہ بھی ہے، یہ سیاہ ترین دن بھی ہے. سیاہ سے آگے بھی کوئی لفظ ہو تو میں وہ بھی بول لوں، لیکن میرے نزدیک یہ ایک قومی سانحہ ہے. اس کو گندی، گھٹیا، منفی سیاست کی آڑ میں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ جمہوری جد و جہد ہے یا کہ سیاسی جد و جہد ہے، آزادی رائے کا کسی کو حق دیا گیا. یہ کوئی آزادی نہیں ہے. دنیا کی کوئی قوم اس کی اجازت نہیں دے سکتی.
صرف ہم پاکستانی نہیں، آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے اگر اپنے ملک میں ایسی حرکت کی بھی ہے یا سوچا بھی ہے تو اس ملک نے، اس ملک کے قوانین نے بھی اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج جو ہمیں اس طرح کی درس دے رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جب ان کے اپنے ہاں یہ کچھ ہوتا رہا یا کبھی ہوا ہے تو انہوں نے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ وہاں پر ان لوگوں کے نشان انہوں تک مٹا دیے۔ تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو گناہ گار ہے اس کو پھر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ جتنے سے جتنے بڑے عہدے پر فائز لوگوں کے کوئی عزیز و اقارب ہوں، چاہے کہ معاشرے کے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، بولنے والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ پیغام نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے کہ اگر کوئی بڑے عہدے پر ہے جس کا کوئی باپ دادا خاوند بھائی بہن کوئی بڑے اثر و رسوخ والے وہ چھوٹ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ہم کریں گے تو بھی لوگوں کو سبق حاصل ہوگا، ادروائز تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہم تو کم از کم اس کو بھول نہیں سکتے، اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اندر ہم نے تصاویر دیکھی، مجھے یہ گھر اصلی حالت میں بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہے، مجھے تو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں اس آج کے منظر کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں۔ جو بھی الفاظ مذمت کے کہے جائیں وہ کم ہیں، الفاظ اس واقعے کی مذمت کرنے میں کبھی بھی انسان کے لیے وہ عکاسی نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی حرکت ہے جو کہ دشمن صرف کر سکتا ہے، اور یہ لوگوں کو جس طریقے سے یہاں پر لا کے یہ سب کچھ کرایا گیا، کوئی بھی سزا سے نہیں بچنا چاہیے تاکہ دنیا کو پیغام جائے اور اس قوم کو بھی پیغام جائے، اور اس میں کسی بھی بہانے سے کسی بھی آڑ میں لوگوں کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ یہ میرے دل کے جذبات ہیں، میں ایک فوجی ہوں، ہم سب لوگ فوجی ہیں، ہم نے ہمارا اوڑھنا بچھونا پاکستان فوج ہے، میں نے ٹوپی ابھی بھی فوج کی پہنی ہوئی ہے، فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اپنے نام کے ساتھ آخری دم تک ہم رینک لکھتے ہیں، اس سے عزت کماتے ہیں، اس سے طاقت لیتے ہیں، اس سے ہمت لیتے ہیں، فوج کی دی ہوئی فیسلٹیز کو ہم ہمارے بچے آخری دم تک انجوائے کرتے ہیں، معاشرے میں ایک امتیاز ہوتا ہے، اس وجہ سے معاشرے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ فرض ہے، یہاں پر آ کے ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہمارے دل کے جذبات ہیں۔ ابھی میرے چند ایک دوسرے ساتھی بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اس میرے ان کلمات کے ساتھ۔ ابھی میں بریگیڈیئر ٹیپو سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ شکریہ صاحب۔ 9 مئی کو پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا، یہ خالی ایک گھر پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی اساس پر حملہ تھا۔ اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، اور جو ان کے ساتھ مدد جن کی شامل تھی، ہماری سب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ان کو دردناک سزا دی جائے جو قانون کے اندر موجود ہے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کرے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم، میں رابعہ رحمان ہوں، رائٹر ہوں، اور ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے میں نے لکھا۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ آج ہم 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی وردی کو، اپنی ان وردی پہننے والے نوجوانوں کو جو آج بھی فصیلوں پہ کھڑے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہیں، اور گھاٹیوں میں اندھیرے میں کھڑے کہیں سے گولی آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے وطن کی مٹی پہ جانثار بھی کرتے ہیں۔ آج اس کور کمانڈر ہاؤس کو اور بانی قائد اعظم کے گھر کو جس طرح سے سبوتاژ کیا گیا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں جو بھی سازش میں جو بھی اس کا شکار ہوئے وہ سب لوگ، اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، ان کو معاف کرنا کسی طور بھی جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم پوری 23 کروڑ عوام حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس سازش میں جو بھی شامل ہے اور اس کا جس بھی سیاسی یا مذہبی گروپ سے تعلق ہے اس کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کا دن ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے تاریخ دن بنا دیا گیا۔
اور ہمارے نوجوان جو آج بھی باہر کھڑے ہیں وہ سکون کی نیند ہمیں اس لیے سونے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ساری رات وہاں پہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں. اس وردی کی چمک سے اور بوٹوں کی دھمک سے ہمارے دشمن آج بھی کانپتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. ناظرین، جناح ہاؤس کے باہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین اور دیگر فوجی افسران نے یہاں پر خطاب کیا، اظہار یکجہتی کیا کہ یہ جو 9 مئی کو حملہ ہوا ہے اس کی ایک تو بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ حملہ ایک گھر پر حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے پر علامتی حملہ ہے، پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا ہے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے. بالکل کوئی معافی کوئی جو ہے اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو معاف نہ کیا جائے. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. بات ہم کچھ کر رہے تھے القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے. عرفان قادر جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی اس حوالے سے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے NCA القادری ٹرسٹ سکینڈل سمیت 3 مختلف کیسز کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. ناظرین، مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور پاک فوج امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے. پاکستان اور پاک فوج کو نقصان پہنچانا اسلام اور پوری امت کو کمزور کرنا ہے. لاہور میں مختلف وفود سے ملاقاتوں کے دوران چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی ضد اور انا پر ملک کی سالمیت کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ عمران خان کی یو ٹرن لینے کی بہت بھیانک تاریخ ہے. پہلے ایبسولیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا اور اب امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI کی شرپسندی کا مقصد ریاست کو کمزور کرنا تھا. تفصیل جانیں گے صدف افضل سے. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. 9 اور 10 مئی کا واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. PTI کے شرپسندوں نے سکولز، ایمبولینسز اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا. وفاقی وزیر نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں جن کے جلسوں میں خواتین سے بد اخلاقی معمول ہے. یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس میں بدلا ہے، اس پر پوری قوم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے آزادی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اب وہ قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے، اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں جس طرح خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کیا. لفظ شرمناک کے کوئی معنی ہے اردو زبان میں تو یہ شرمناک ہے. وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ کوئی نیا قانون یا عدالتیں قائم نہیں کی جا رہی. 9 مئی کے واقعات میں ملوث مرد و خواتین کے معاملے پر پنجاب حکومت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. جو مرد و خواتین اس بلوے کے ذمہ دار تھے، اس میں شامل تھے، ان پر قانون کا اطلاق ہوگا. جو نہیں شامل تھے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں رہا کر دیا جائے گا. اس وقت ہمارا فوکس بطور حکومت کے یہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جس میں بدترین دھاندلی ہوئی، 2023 کے انتخابات میں یہ نہیں ہوگا. جو ہموار میدان ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کو پرووائیڈ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. سی پیک کے منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں. بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور تخفیف غربت کے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو شدید نقصان پہنچایا. یہ کام صرف پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان پشاور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور قومی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے قومی اثاثے کا امین ہے. عمران خان اور پارٹی کی دیگر قیادت قوم کو بتائے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کو نقصان پہنچا کر کیا ملا. انہوں نے عمران خان کو جیلوں میں قید کارکنوں کی کوئی فکر نہیں. PTI کے لوگ ایک دن بھی جیل میں گزار نہیں سکتے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا کا کہنا ہے کہ اداروں پر حملے کرنا عمران خان کا وتیرہ ہے. اس شخص نے لانگ مارچ اور دھرنوں کے سوا کچھ نہیں کیا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں محسن شاہنواز رانجھا کا کہنا تھا کہ عوام سوچنے پر مجبور ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لاڈلے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان نے انتشار اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو فروغ دیا. 9 مئی کو شرپسند جتھوں نے حساس تنصیبات پر حملے کیے. لاڈلے کی اور ان لوگوں کی ان کے ساتھ جتھوں کی جو تربیت کی گئی تھی، اس تربیت کا نتیجہ پاکستان کے تمام اداروں کی توڑ پھوڑ کی وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. کس طرح سے بے دردی سے ان کی یادگاریں ان کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور کیا گیا اور تقریباً پورے پنجاب میں اور KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی کراچی میں بھی جہاں پر ان کا بس چلا تھا، ایک آرگنائز طریقے سے جتھوں کی شکل میں یہ حملہ آور ہوئے. محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ہماری قیادت نے جھوٹے مقدمات میں جیلیں کاٹیں. ایک عدالتی لاڈلا، اس کو ہم نے ہر چیز کا NOC دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جس چاہے عمارت پر حملہ آور ہو، جس چاہے شخصیت کی پگڑی اچھالے، اس بندے کو ہم کوئی عدالت کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ عدالتوں کا لاڈلا ہے. کاش یہ سہولت مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بھی میسر ہوتی 2018 سے لے کے 2022 تک. کاش یہ سہولت میاں نواز شریف کو بھی میسر ہوتی. مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا کا کہنا تھا کہ اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا. انصاف کا دوہرا معیار زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے 25 لوگوں کی ہلاکت کا الزام صرف پروپیگنڈا ہے. تحریک انصاف کو چاہیے کہ اگر اس میں حقیقت ہے تو ان لوگوں کے نام فراہم کرے. انہوں نے کہا کہ جیلوں میں کسی پر بھی تشدد نہیں کیا گیا. لاہور میں سندس فاؤنڈیشن کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت صرف 11 خواتین گرفتار ہیں. ہم لوگ بھی ماؤں بہنوں والے ہیں. جیسے الزامات لگائے گئے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ گرفتار شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ناظرین، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ناظرین، پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ قوم کا مستقبل ہے اور ملکی ترقی میں سب سے اہم کردار انہی نوجوانوں کا ہی ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو درست سمت میں استعمال کیا جائے. ایسی ہی ایک نوجوان پاکستانی لڑکی عائشہ مبارک علی ہیں، جن کا نام فوربس نے ایشیا کے 30 باصلاحیت انڈر 30 میں شامل کیا ہے. عائشہ ملٹی میڈیا ویژول ٹیک آرٹسٹ ہیں اور وہ ناسا کے سائنسدانوں کے ساتھ تعاون کرنے والی پہلی پاکستانی فنکارہ ہیں. جولائی 2022 میں ان کے فن کو اسپیس ایکس کے ذریعے میلک 2 کے لیے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجا گیا. عائشہ علی نے جون 2022 میں میٹاورس فیشن کونسل ایڈوائزری بورڈ میں بھی شمولیت اختیار کی اور وہ کراچی، بنالے اور آرلنگٹن میں گیلری سمیت بین الاقوامی سطح پر اپنے کام کی نمائش بھی کر رہی ہیں. ناظرین، عائشہ بالکل انڈر 30 ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑی انسپریشن یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے آن ایئر کر رہے ہیں تاکہ جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ ان سے ملے، ان کو دیکھے، ان سے سیکھے اور یہ دیکھے کہ ہر جگہ پر مواقع موجود ہیں. بس ہمیں آگے آنا ہے. پاکستانی قوم کے پاس، پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ہیں جن کی 60% جس کے پاس یوتھ موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you for having me. Aisha, can you speak Urdu? جی بالکل. جی, thank you. I thought if you are comfortable then we can like go on in English. Hello. Okay. عائشہ، سب سے پہلے یہ تو ناظرین سب سے پہلے تو مبارکباد وصول کیجئے گا یہ جو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا جو ہم نے بھی بتایا ہے ہمیں خود بھی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے اتنا کچھ کیسے کر لیا. میڈیا ویژول ٹیک آرٹسٹ، یہ اصل میں یہ یونرا کیا ہے اور آپ کیسے اس میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ بالکل، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ obviously ایک ایسا سوال ہے کہ ہم سب جو ہم میں انوویٹرز ہیں، ہم سب میں جو آرٹسٹ ہیں، ان سب کو اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے تو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم
دنیا کو اس وقت دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ٹیکنالوجی وائز, آرٹ وائز, چیزوں کو ایک ہوتا ہے نا جو تھاٹ پروسیس ہے ہمارا, وہ ہمارا کہاں جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تو یہ ہر کسی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. یہ نہیں کہ صرف اس میں آرٹسٹ کام کر سکتے ہیں یا کوئی خاص قسم کے آرٹسٹ کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. کریٹو ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں, فلم میکرز ہو سکتے ہیں, انجینئرز ہو سکتے ہیں. تو جو میں نے بیسکلی کام کیا اور جس وجہ سے فوربس میں میرا نام آیا وہ یہی تھا کام کہ فیوژن کو آپ یوز کریں, فیوژن آف ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کو آپ یوز کریں, ٹھیک ہے. اور یہ اس چیز کا اگین ایک ثبوت ہے کہ اس طرح کی اور کولیبوریشن ہو سکتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ میری ایک کولیبوریشن ہوئی تھی جس میں ناسا کے ساتھ, ناسا فارمر چیف سائنٹسٹ کے ساتھ ہم نے جو آرٹ ہے وہ اسپیس تک بھیجا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آرٹ کے ساتھ ساتھ اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بھی تھے. تو اگین یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ دکھتا ہے کہ ہم کچھ نیا بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے ایک نئی ڈسکشن اسٹارٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی, کہ ہم لوگ بھی انوویٹرز ہیں, ہم لوگ بھی فیوچر کا سوچ رہے ہیں, اسپیس ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں, ٹیکنالوجیز کا سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا عائشہ, یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ ناسا تک کا جو آپ کا سفر ہے وہ کس طرح سے طے ہوا, اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور پھر یہ کہ پاکستان میں کچھ نوجوان اگر ایسے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اسکوپ کیا ہے, وہ سٹارٹ کہاں سے کر سکتے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل, آئی تھنک اسٹارٹ تو دیکھیں, اسٹارٹ ہمیشہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ فیلڈ پاکستان میں اتنی اسٹیبلش نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ, ٹیکنالوجیز, سافٹ ویئر, ہر کسی کے پاس اس کی ایکول ایکسیس ہے, ہر کوئی اس کے ساتھ سیکھ سکتا ہے, ہر کوئی اپنی سیلف لرننگ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. تو آئی تھنک ایکسکیوزز تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی. آئی تھنک کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے جو میں نے کیا ہے, اس میں کوئی بھی مشکل چیز اس سینس میں نہیں ہے کہ ان کی ایکسیس نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا ایک چیز میں انٹرسٹ ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. جیسے ان مائی کیس میں نے, کیونکہ اس چیز میں کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی, جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی مین اسٹریم نہیں تھی تو میں اس پہ آلریڈی سے ایموشن میپنگ کے ساتھ چیزوں پہ ریسرچ کری تھی, کام کری تھی. پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اکنالجمنٹ ملتی ہے اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چھوٹے سے پروجیکٹس ملتے ہیں آپ ان پہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ آپ آگے جاتے ہیں بیسکلی. اچھا عائشہ, ڈن ود دس مچ ایٹ دس ینگ ایج, مجھے کچھ ریلیونٹ سا لگ رہا ہے یہ پوچھنا کہ مستقبل کے آپ کے جو لائک کمنگ فیوچر ہے آپ کا, ماشاءاللہ دیٹ از برائٹ اینڈ وی پرے فار دیٹ, آپ کے پلانز کیا ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا, یہ ضرور بتائیے گا کہ نوجوان بہت سارے ہیں, بہت سارے شاید آپ کی طرح اس میں ایکسپرٹ بھی ہوں گے, لیکن اس طرح سے آگے بڑھنا کہ ناسا تک چلے جانا اور وہاں سے رابطہ کرنا اور پھر ایسے آگے ہو جانا, یہ کیسے کیا آپ نے؟ مطلب اس کی کیا ایسی کوئی خاص کنجی ہے کہ وہ کریں تو ایوری ون کین ڈو اٹ, جیسے آپ نے بھی خود بھی فرمایا؟ بالکل نہیں, اگر میں اس کو اور اس کے پروسیس میں جاؤں کہ یہ کیسے ہوا, تو یہ بیسکلی آپ دیکھیں اس کا پروسیس ڈفرینٹ لیئرز میں تھا. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ ایسا کام کریں جو انوویٹیولی ایسی تھاٹ کو لے کر آئے کہ وہ ایک ریلیونٹ ہو گلوبل مارکیٹ کے لیے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی اپنی آئیڈینٹی بھی شو ہو رہی ہو, آپ کا اپنا کلچر ریپرزینٹ ہو رہا ہو, اور پھر آپ ایک ایسے ٹاپک پہ کام کریں جو ریلیونٹ ہے سب کے لیے. اب آپ کو پتا ہے اسپیس ایک ایسا ٹاپک ہے جو سب کے لیے ریلیونٹ ہے. اسپیس ایکسپلوریشن پہ پھر اسپیس ایکس بھی آ جاتا ہے. تو بیسکلی جس پروجیکٹ میلتھ 2 کے تھرو میں نے جو اپنا کام بھیجا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں, وہ ایک کولیبوریشن تھی جو کہ اسپیس ایکس کا CRS-25 راکٹ جو جا رہا تھا لاسٹ ابھی جون میں گیا ہے, لیکن ہم ہر سال وہ جاتے ہیں, اس کے ساتھ کولیبوریشن تھی ناسا کے سائنٹسٹ کے ساتھ, کیونکہ obviously وہ اس کو اوور سی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے آرٹ ورکس, کون سا میوزک, کون سے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہمیں اسپیس میں بھیجنے ہیں اور اس کی پھر ڈاکیومنٹیشن کرنی. تو پھر پورا پروسیس ہوتا ہے. اگین یہ جو میلتھ پروجیکٹ کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی سیریز ہے, تو مطلب پروجیکٹ میلتھ 2 میں میرا کام گیا تھا. اب میلتھ 3 میں ہم جو ہے دوسرے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور چیزیں بھی بھیج رہے ہیں, جیسے ڈائبیٹک فٹ السرز, بیسکلی اس طرح کی چیزوں میں بھی میں انوالوڈ ہوں. خالی یہ نہیں کہ آپ نے آرٹ ورکس بنائے, بلکہ ایسی چیزیں بھی اسپیس میں بھیجنی ہے اور جو کہ ہیلتھ کیئر, انجینئرنگ, ان چیزوں سے ریلیونٹ ہے جو ہماری ڈیلی کی پرپزز ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, مطلب یہ بھی ایک ٹاپک سمجھنے کے لیے کہ ہم اسپیس میں چیزیں کیوں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مائکرو گریوٹی جو انوائرمنٹ ہے نا ہمارا اسپیس میں, وہ ہمارے کوئی بھی جو پروسیس ہے, جیسے کہ اسپیشلی اگر میں ایگزامپل دوں آپ کو سائنس کی یا جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ان کا جو افیکٹونیس ہے نا وہ اسپیس میں بہت زیادہ ہے. اب یہ بہت نیو ٹاپک ہے اور ہر کسی کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اب بڑی بڑی کمپنیز آلریڈی کر رہی ہیں, بٹ پاکستان میں یہ انکریجمنٹ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسپیس کو امیجن کرنا شروع کریں, ناٹ جسٹ ایز اے اسپیس جہاں چیزوں کو ہم افیکٹولی آگے بڑھا سکتے ہیں سائنس کی پوائنٹ آف ویو سے, بٹ آرٹسٹ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسپیس میں آرٹ کیسا دکھے گا, اسپیس میں اسکلپچرز کیسے ہوں گے, اسپیس کا ایکسپیرینس کیسا ہوگا. تو بہت اینگلز ہیں اس ٹاپک کے. اچھا عائشہ, بالکل جیسے آپ نے صحیح فرمایا,
اچھا یہ ضرور بتائیے گا کہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے کہ مور گڈ فار مور پیپل، آپ یہ ایک انڈیویجول سطح پر کر رہی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ 2-3 پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجئے گا، فائنینسز کس طرح سے انوالو ہوئے اور پھر آگے آپ کا فائنینشیل بینیفٹ کیا ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ انڈیویجول لیول پر کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا آپ سے رابطہ کیا گیا ہو یا آپ انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کو ایک کلیکٹیو سطح پر ایک نیشنل پلیٹ فارم پر لے کر جایا جائے جہاں آپ بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کو راستہ دکھائیں، بہت سارے لڑکے لڑکیاں جو انتظار میں ہیں اور شاید بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے، ڈیفینیٹلی۔ بالکل آپ کا یہ اچھا کوشچن ہے. آئی تھنک اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے فرسٹ آف آل جو اس کا مانیٹری سائڈ ہے، فائنینس سائڈ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹس بھیجتے ہیں تو ہمیشہ اس کا ایک کوئی نہ کوئی فنڈ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پروسیس میں ریسرچ انوالو ہوتی ہے جیسے کہ اس پروجیکٹ میں تھی، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا اس میں صرف سائنس بھی تھی، آرٹ بھی تھا، تو اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ہمیشہ آپ کو پہلے فنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کیونکہ ایک اسپیس اکانومی اوور آل ڈیولپ کر رہی ہے، یہ آپ کو ایک ٹاپک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کمرشل اسپیس بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی انویسٹرز، اسپانسرز مل جائیں گے آپ کو، کیونکہ جب آپ اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ایک سب کو ایک انٹرسٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ابھی ہم نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا تو آئی تھنک پوٹینشیل بھی ہے. اب سارا پوائنٹ اس پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا نیش ڈھونڈنا ہے، آپ کا اپنا اس میں ایک کنٹریبیوشن کیا ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے، جیسے میں اگر آرٹسٹ سے بھی بات کر رہی ہوں یا کسی سائنٹسٹ سے بات کر رہی ہوں، ان کی ایسی کیا ڈسکوری ہے، ان کا کیا ویژن ہے، بیسکلی ویژن امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ وہ اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آئی تھنک آپ کو پھر لوگ بھی مل جائیں گے، انویسٹرز بھی مل جائیں گے، آپ کو سب کچھ انفراسٹرکچر آپ کے خود ہی سامنے آ جائے گا. ان مائی کیس انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اور یہ ایک کولیبوریشن چل رہی تھی اور میرا آرٹ آلریڈی اسپیس پہ تھا، تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی، وہ بھی بڑھتی چلی گئیں اور پھر وہ اینڈ میں ایز اے پروجیکٹ میلتھ 2 کا پارٹ بنی. بٹ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی اس جرنی پہ اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور دوسرا اس چیز کو اور بڑھانے کے لیے ہمیں ڈسکشنز چاہیے کہ جو بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، پلیٹ فارمز اور ڈیولپ ہو رہے ہیں پاکستان میں، ادھر اس کو ایز اے ٹاپک کنسیڈر کیا جائے کہ جو فرنٹیئر ٹیکنالوجیز ہیں جیسے اے آئی ہے، اسپیس ایپلیکیشن ہے، اس کے اوپر بات کی جائے. اور اگر ہم بات کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ چیزوں کو ہم کریکولم میں ایڈ کریں گے، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہ تو چل رہا ہے ٹرینڈ میں ہے تو اس کو اسٹڈی بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اویئرنیس اس کی آ جائے گی تو پھر ہم کریئرز بھی ہمارے آ جائیں گے اس میں. عائشہ مبارک علی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ. ایک یہ بالکل انوویٹو قسم کا اور ڈیفرنٹ قسم کا کام تھا جو ہم نے آج شیئر کیا. آپ کا بہت شکریہ عائشہ مبارک علی، اور بہت ساری دعائیں کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اس فیلڈ میں اور جہاں جہاں آپ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ کا مستقبل تابناک ہو، کیونکہ آپ اب بہت سارے یوتھ کی جو ہے وہ آئیکن بن گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے رضوان، اور کچھ اچیو کرنے کے لیے ہمیں اچھی صحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھی صحت کے لیے بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں جنہیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سگریٹ نوشی کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. اس سال کے دن کی تھیم ہے خوراک اگاؤ، تمباکو نہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی غذائی تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمباکو جیسی فصل کی بجائے اچھی فصلیں، سبزیاں اور پھل کاشت کیے جائیں. تمباکو نوشی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے. ایسے خاندان یا افراد جو نشے کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات سے آگاہی رکھنے کے باوجود اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. جی ناظرین، اب سگریٹ نوشی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ تو اظہر من الشمس ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہیں اس کے، لیکن پھر چھوڑ کیوں نہیں پاتے لوگ؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے نثار کون ہے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر عرفان ملک صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عرفان صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے شو کا حصہ بنے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ایک نیچرل سا سوال بنتا ہے، سگریٹ نوش ایڈکشن ہے، ڈیفینیٹلی ایک ایڈکشن ہے، لیکن کس طرح سے شروع ہوتی ہے؟ کیوں اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، یا مشکل ہے چھوڑنا؟ سوال ہے. پہلے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کامن کس لیے ہے تو شاید آپ کو یہ زیادہ حیران کن آپ کے لیے بات ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایک سال میں تقریباً 1,63,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ سگریٹ سے ہوتی ہے، اور ان میں سے 31,000 وہ لوگ ہیں جو سگریٹ خود نہیں پیتے لیکن ساتھ والے سگریٹ کی وجہ سے ان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سگنیفیکینٹ نمبر ہے لوگوں کی جن میں سگریٹ یہ پرابلم کاز کر رہی ہے. اور ہوتی کیوں ہے، سٹارٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو سٹارٹ ہونے میں جو میں سمجھتا ہوں 2-3 وجوہات ہیں جو بڑی کامن ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ٹین ایجر جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے اس وقت جب وہ موویز دیکھتا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے شاید یہ سگریٹ پینے سے وہ کوئی ہیرو نظر آئے گا،
یا بچہ شروع کرتا ہے کہ سگریٹ پینے سے وہ جوان نظر آئے گا. اور دوسرا ہے کہ جو پیئر پریشر، جتنا بھی اسٹریس ہے، جتنا بھی ہمارے سوسائٹی میں اس وقت ایلیمنٹ آف اسٹریس چل رہا ہے، اس کو ہم ایک طرح سے ڈیفیوز کرنے کے لیے سگریٹ کو سہارا سمجھتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص سگریٹ کا اسٹارٹ کرتا ہے. اور کیونکہ اس میں نکوٹین پائی جاتی ہے، اور نکوٹین جو ہے وہ ایک ایڈکٹیو ایلیمنٹ ہے، اور جب وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو پہلے ایک سگریٹ ہوتے ہیں، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر سگریٹ کی بجائے اور بھی نشے پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی کا شکار ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، کوئی بھی سگریٹ نوشی کا شکار ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن پھر اس کے بعد جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں. کچھ بیماریوں کا تذکرہ میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ضرور کریں جو سگریٹ نوشی کرنے والے افراد ان میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو خود تو نہیں سگریٹ نوشی کر رہے لیکن ان کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی بڑی باقاعدگی سے کرتے ہیں اور وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہے، وہ کن امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں نا کہ سگریٹ نوشی کرنے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی، تو میں زیادہ مشکل ہوگا میری جواب کرنا. لیکن یہ اتنا آسان سوال ہے کہ سگریٹ نوشی سے آپ ہیڈ ٹو ٹو، دماغ سے لے کے آپ کی کوئی بھی آرگن آپ اس کا نام لے، وہ ہر آرگن کو انوالو کرتا ہے. آلموسٹ ہر آرگن کا کینسر کا باعث بنتا ہے. ہونٹوں کے کینسر سے لے کے پھیپھڑوں کے کینسر سے لے کے آنتڑیوں کے کینسر، آپ بلیڈر کا کینسر دیکھیں، اس سے لے کے ویسلز کو انوالو کرتا ہے، دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. تو کوئی بھی ایسی میں نہیں سمجھتا بیماری نہیں ہے جو اسموکنگ کی وجہ سے نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کینسر ہے. دیکھیں ہم پلمو وارڈ میں ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف کینسر کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی صرف سگریٹ کی وجہ سے. اگر وہ سگریٹ نہ پیتے تو ان کو کینسر نہ ہوتا، نہ ان کو شوگر ہوتی ہے، نہ ان کو بلڈ پریشر ہوتی ہے. تو یہ، اور کینسر آپ کو پتا ہے جس اسٹیج پہ ہمارے پاس وہ آتا ہے وہ لا علاج ہوتا ہے. تو سگریٹ کازز اے لاٹ آف ڈیزیز، مدر آف ڈیزیز آئی مسٹ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ نارملی ہم نے دیکھا ہے یہ جو ایک وہ زبان زد عام ہے ایک بات کہ جی سگریٹ چھٹتی نہیں ہے، تو آپ یہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا اس سے مطلب بایولوجیکلی ہم میں کیا ایسا چینج آتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے، اور اگر چھوڑنا چاہیں تو پھر کس طرح سے بایولوجیکلی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ بہتر طریقے سے اسے جو ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے؟ اچھا دیکھیں، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، اس میں ہم سب ایکولی رسپانسبل ہیں. میں ڈاکٹر کمیونٹی کو اسپیشلی زیادہ رسپانسبل کہوں گا. دیکھیں اگر کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا شخص میرے پاس آتا ہے، وہ ایڈکٹ ہے، تو مجھے اس کی کاؤنسلنگ میں تقریباً 15 سے 20 منٹ چاہیے. تو میں وہ 15 سے 20 منٹ اس کی کاؤنسلنگ کے بجائے وائی ناٹ میں اگلے 5-6 مریض دیکھ لوں. تو ہم پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی نہیں کرتے اس لیول کی جو ہونی چاہیے. لیکن ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ UK، USA اور دوسرے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ ڈسپائٹ ایوری کاؤنسلنگ جو سگریٹ کو چھوڑنے کا ٹائم ہے، کوئٹ کرنے کا جو ٹائم ہے، وہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہا. اس کی وجوہات ان کے ممالک میں ڈفرینٹ ہوگی. میں جو سمجھتا ہوں ہمارے ممالک میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسٹریس کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں ہم نے اپنی یوتھ کو ملٹیپل اسٹریس دیے ہوئے ہیں اس وقت، اور انفارچونیٹلی ان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس لت میں آلریڈی مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی. اس وجہ سے وہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو دوبارہ انہی دوستوں سے جا کے ملتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ دوبارہ اسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ٹائم کم دینا ہمارا ایک میجر ایشو ہے، اور اگر ہم وہ دیں تو شاید کسی حد تک ہم ان کو یہ بارہ بترا سکیں کہ سگریٹ چھوڑی جا سکتی ہے. جی بالکل چھوڑی جا سکتی ہے. آپ کی ان باتوں سے بڑا حوصلہ ملا ہے، اور اگر کوئی اسموکر جو ہے، اگر کیا بلکہ لازمی طور پر دیکھ رہا ہوگا جتنا بڑا نمبر آپ نے بتایا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور بچنا لازمی بھی ہے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. بالکل نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے. لیکن اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہے. ہم نے اپنے کچھ سگریٹ نوشی کرنے والے ساتھیوں سے بھی پوچھا ہے کہ وہ اس عادت میں کیوں مبتلا ہیں اور کیا انہوں نے کبھی سگریٹ نوشی ترک کرنے کے بارے میں سوچا ہے. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. کہ سگریٹ جب آپ پہلی دفعہ پیتے ہیں تو آپ کے ذہن کو تھوڑا سا ایسا سرور جو نکوٹین کی وجہ سے ملتا ہے، آپ ساری عمر پھر اس کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں. وہ سرور دوبارہ آپ کو کبھی ملتا نہیں ہے، میں بطور اسموکر آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ اسی کی تلاش میں اپنی صحت تباہ کیے چلے جاتے ہیں. اس کو چھوڑنے کے لیے ایک خاص قسم کی کنوکشن چاہیے. اگر آپ یہ سوچ کر کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں اس زندگی میں، تو اپنی صحت پر بھی توجہ دیں اور اپنے بچوں پر بھی رحم کریں. سگریٹ جو ہے یہ ایک عادت ہے، اور اس عادت کو جو بھی کوئی عادت ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی کسی کو عادت ہو تو عادت چھوڑنی ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے.
ہاں یہ ہے، اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں، صحت کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. بیسیکلی تو سٹارٹ جو سگریٹ کا ہوا وہ ایک سمجھے کہ ایک ایکٹیویٹی کے طور پر کہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرتی ہے، بٹ یہ ایڈکشن ہو گئی. اب جو ہے جب بھی کام کر رہے ہو تو اسٹگما ایسا ہو گیا ہے کہ جب کوئی کریٹو کام کرنا ہو، کچھ لکھنا ہو یا تھوڑا سا بھی اسٹریس آئے تو فیل ہوتا ہے کہ یار اسموکنگ کرنی چاہیے، سگریٹ ہونی چاہیے. پراپر جو اس کو چھوڑنے کا ہے وہ بھی مجھے آج تک نہیں ملا. کوئٹہ کی تاریخ کے سب سے خطرناک زلزلے کو آج 88 سال مکمل ہو گئے. اس زلزلے میں کوئٹہ شہر تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا. کیا ماضی سے کوئی سبق سیکھا گیا؟ شاید نہیں، کیونکہ بلڈنگ کوڈز کی خلاف ورزی بدستور جاری ہے. اس دن کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. 1935 کے کوئٹہ زلزلے کو آج 88 سال پورے ہو گئے، لیکن شہر میں بے ہنگم کنسٹرکشن سے ظاہر ہے کہ سبق کسی نے بھی نہیں سیکھا. 1935 میں 30 اور 31 مئی کی درمیانی شب 7.7 ریکٹر کے زلزلے میں 50,000 سے زائد نفوس جان سے گئے، اور برٹش ٹائمز میں لندن روٹ پر لٹل پیرس کہلانے والا کوئٹہ محض 45 سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن گیا. 1156 ہماری ایسی بلڈنگز ہیں جہاں وائلیشن ہے. وہاں تک ان کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے گی وہ ساری رپورٹ ہم نے سبمٹ کرانی ہے آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے، اور اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن آئے گا تو اس پہ ایکشن لیا جائے. 1937 میں کوئٹہ بلڈنگ کوڈز وضع کیے گئے اور شہر میں پختہ چھتوں کے مکان بنانے پر پابندی کے ساتھ ہی صرف 7 ٹائپ کنسٹرکشن کی اجازت دی گئی. 7 ٹائپ یعنی مکان کی چھت لکڑی اور دھات کی چادر کی بنائی جا سکتی تھی، اور چھت کی اونچائی بھی 30 فیٹ سے زیادہ الاؤ نہیں تھی. لیکن گزشتہ 40 سال کے دوران یہ بلڈنگ کوڈ سرے سے غیر مؤثر ہو کے رہ گیا. آج ریزیڈینشیل ایریاز کمرشل بن چکے ہیں اور عمارتیں بھی کئی منزلہ. ٹاؤن پلاننگ رولز 2022 وہ ڈیوائز کیے. اس وقت کوئٹہ شہر میں وہ رولز نافذ العمل ہیں. وی آر آن دا فالٹ لائن. اب فالٹ لائن کے ہوتے ہوئے ہم جس قدر ایکشن لے سکتے ہیں ہم وہ ایکشن لے رہے ہیں. کوئٹہ سیسمک بیلٹ پر واقع ہے. 1935 کی تباہی کو دیکھتے ہوئے شہر میں بلڈنگ کوڈز پر عمل درآمد لازمی ہے. ایک محتاط سروے کے مطابق شہر میں کم از کم 1000 سے زائد عمارتیں ایسی ہیں جن کی کنسٹرکشن میں بلڈنگ کوڈز کو یکسر نظر انداز کیا گیا. وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ. ترکیہ کے نومنتخب صدر رجب طیب اردوان 3 جون کو تیسری مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور عہدہ سنبھالیں گے، جبکہ کابینہ کے ارکان کی حلف برداری اتوار کو متوقع ہے، جس کے بعد نئی حکومت اپنا کام شروع کر دے گی. حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترجمان عمر چلک نے کہا ہے کہ رجب طیب اردوان حلف اٹھانے کے فوراً بعد نئی کابینہ کا اعلان کر سکتے ہیں. موجودہ کابینہ میں سے صرف 3 وزراء کے اپنے عہدوں پر برقرار رہنے کا امکان ہے، جن میں خارجہ امور، داخلہ اور دفاع کے وزراء شامل ہیں. بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اسلاموفوبیا پھیلا رہی ہے. انہوں نے بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو میں بھارت میں مسلم کمیونٹی کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چاہے فلمیں ہوں یا حقیقت، مسلمانوں سے نفرت آج کل فیشن بن چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے چالاکی سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہن آلودہ کر دیے ہیں. اب پڑھے لکھے اور باشعور ہندو بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. نصیر الدین شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر بھارت سیکولر ملک ہے تو لوگ ہر چیز میں مذہب کو داخل کیوں کر دیتے ہیں. اور ناظرین، معروف گلوکار، اداکار، صداکار، فلم ساز اور کالم نگار عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے ہیں. ان کے بارے میں دیکھتے ہیں انیس آوان کی یہ خصوصی رپورٹ. عنایت حسین بھٹی پاکستانی فلم انڈسٹری کے چند ان اداکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے گلوکاری کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا. پنجاب کے زرخیز علاقے گجرات سے تعلق رکھنے والے عنایت حسین بھٹی قانون کی تعلیم حاصل کرنے لاہور آئے، لیکن تھیٹر اور فلمی دنیا کی رنگینیوں نے انہیں اپنی جانب کھینچ لیا. اعجاز گیلانی انہیں ریڈیو پر لائے، جہاں انہیں رفیع پیر صاحب اور غلام احمد چشتی کی رہنمائی ملی. 1949 میں فلم پھیرے کے گانوں نے عنایت حسین بھٹی کی مقبولیت کو بلندیوں پر پہنچا دیا. انیس 1953 میں عنایت حسین بھٹی نے فلم شہری بابو میں ایک فقیر منش سائیں کا کردار ادا کیا، جسے فلم بینوں نے بے حد پسند کیا. 60 کی دہائی میں بھٹی نے اپنے لوک تھیٹر گروپ کے ساتھ پنجاب کے دیہی علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عظیم صوفی شاعروں جیسے وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد، سلطان باہو اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کلام پیش کر کے داد سمیٹی.
عنایت حسین بھٹی 31 مئی 1999 کو 71 برس کی عمر میں اپنے مداحوں سے بچھڑ گئے، لیکن فنون لطیفہ میں اپنی خدمات کے باعث پرستاروں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ انیس سوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، ڈیرہ بگٹی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ محکمہ صحت اور حکومت بلوچستان TVI کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے لگایا گیا، جہاں لوگوں کا علاج کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعظم جان بگٹی نے کیمپس کا دورہ بھی کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فائق علی بگٹی۔ ڈیرہ بگٹی میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں میں محکمہ صحت حکومت بلوچستان TVI کی جانب سے 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر مختلف بیماریوں کا مبتلا لوگوں کا علاج کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعظم جان بگٹی نے کیمپوں کا دورہ کیا۔ مختلف ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، ملیریا کے ہو رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی ہو رہے ہیں، تاکہ اس وجہ سے کہ ہم دور دراز علاقوں میں یا ایسی شہروں کے اندر علاقے ہوں گے جہاں پہ لوگوں کی ہاسپٹل تک ایکسس نہ ہو، ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ڈیرہ بگٹی عوام نے محکمہ صحت حکومت بلوچستان اور TVI کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ فائق علی بگٹی، PTV نیوز، ڈیرہ بگٹی۔ اور ناظرین، پاکستان چاول کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں اور برآمد کے حوالے سے 3رے نمبر پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کپاس کے بعد سب سے زیادہ زرعی مبادلہ چاول کی برآمدات سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے قومی زرعی پروگرام کے تحت چاول کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشرف۔ گندم کے بعد چاول خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں چاول، گندم اور کپاس کے بعد تیسری بڑی نقد آور فصل ہے۔ ضلع اوکاڑہ میں اس سال 3,50,000 ایکڑ پر چاول کاشت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے چاول کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے کے تحت باسمتی اقسام کے بیج پر 1,500 روپے اور غیر باسمتی اقسام کے بیج پر 1,000 روپے فی تھیلا سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 5 ایکڑ منجی کاشت کرتے تھے، اس دفعہ چونکہ گورنمنٹ نے بیج کے اوپر سبسڈی دی ہے، کھادوں کے اوپر سبسڈی دی ہے اور ڈیزل بھی سستا کر دیا ہے۔ اس دفعہ ہم 10 ایکڑ کاشت کر رہے ہیں اور آئندہ اس سے بھی زیادہ منجی کاشت کریں گے۔ منصوبے کے تحت باسمتی چاول کی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو رائڈنگ ٹائپ ٹرانسپلانٹر، نرسری اگانے والی مشین اور دوسری زرعی مشینری 50% رعایتی قیمت پر فراہم کی جا رہی ہے، جیسے باسمتی چاول کی پیداوار میں 10 سے 20 من فی ایکڑ اضافہ ہوگا۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کدو کرتے وقت پوٹاش اور فاسفورس والی کھادیں ڈال لیں اور پنیری منتقل کرتے وقت 1,60,000 پودے فی ایکڑ مینٹین کریں، اور اس کے علاوہ جو کیمیکل کنٹرول ہے جڑی بوٹیوں کا وہ کریں، اور اس کے علاوہ پہلا 1 ہفتہ جو ہے 1.5 انچ پانی مینٹین کریں اس میں، اور 1 ہفتے کے بعد 3 انچ پانی جو ہے وہ فیلڈ میں لگائیں۔ ملک میں چاول کی سالانہ پیداوار 7.5 ملین ٹن ہے، جس کا زیادہ تر حصہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے۔ چاول کی پیداوار میں اضافے کا مقصد GDP میں چاول کے حصے کو بڑھا کر کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ باسمتی چاول کی مختلف اقسام کے زیر کاشت رقبے اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافے سے نہ صرف آبی وسائل کی بچت کی جا سکتی ہے، بلکہ چاول کی برآمدات کو فروغ دے کر قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ محمد اشرف، PTV نیوز، رینالہ خورد، اوکاڑہ۔ جناظرین، اس کے ساتھ ہی لائیو نیوز شو 6 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری پروگرام ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔